अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाफिज़ डॉक्ट्राइन मार्केट में आ चुके हैं, इसके खदो खाल भी वाजे हुए हैं और जनरल आसिम मुनीर ने तबले जंग बजा दिया है। एक जानिब तो जनरल आसिम मुनीर ने अपने डॉक्ट्राइन और पाकिस्तान के इकनॉमिक रिवाइवल के हवाले से अपनी पॉलिसी वाजे कर दी है, लेकिन इसमें बात अब इमरान खान से बहुत आगे जा पहुंची है। जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर कराची को भी एक बड़ा हुक्म जारी किया है और अब बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो अहम निकात हैं, उन्हें समझना और इस पूरे के पूरे सिनेरियो को समझना, और सिपह सलार ने पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के हवाले से जो बात की है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। जबकि जनरल आसिम मुनीर की जो गुज़श्ता 48 घंटों में मुख्तलिफ बिज़नेस कम्यूनिटी के मेम्बरान के साथ मुलाकातें हुई हैं, ये बड़ी कैंडिड है और इसमें जनरल आसिम मुनीर की पॉलिसी वाज़े हो चुकी है। अच्छा, दो निकात हैं। एक, जनरल आसिम मुनीर के पास पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक करने के लिए क्या प्लान है और किस तरह से वो प्लान लेकर चलेंगे। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के हवाले से, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल डायनेस्टी और मुख्तलिफ करप्ट सियासतदानों के हवाले से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क्या पॉलिसी है, वो इनके बारे में क्या सोचते हैं, ये चीज़ भी अब बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुकी है, क्लैरिटी आ चुकी है। और मेरे पास निकात हैं बहुत ज़्यादा जगहों से, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट निकात इसमें मैंने इकट्ठे किए हैं। कुछ चीज़ें आपके सामने पहुंच भी चुकी होंगी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अहम हैं। इसमें नाज़रीन कराम, नवाज़ शरीफ के लिए भी एक मैसेज है, पाकिस्तान के दीगर सियासी जमातों के लिए भी मैसेज है। आर्मी चीफ ने किसकी तारीफ़ की, किसके हवाले से आर्मी चीफ की क्या सोच है, ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन कराम, कराची की 50 बड़ी कारोबारी शख्सियात से आर्मी चीफ ने जो मुलाकात की, पहले उसके अहम तरीन निकात सुन लें। एक तो, करप्शन करने वालों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉलर जमा करने वालों पर शदीद तरीन क्रैकडाउन मुतवक्के है। डॉलर की अफ़गानिस्तान स्मगलिंग का मुकम्मल ख़ात्मा किया जाएगा। ईरानी तेल का मुकम्मल ख़ात्मा होगा। मुल्क को खसारा करने वाले इदारों से सियासी भर्तियों का ख़ात्मा होगा। अरब ममालिक से जल्द अज जल्द भारी इन्वेस्टमेंट लाकर डॉलर की कीमत को ज़मीन बोस किया जाएगा। पाकिस्तान में मुकम्मल सियासी इस्तेकाम होगा। नॉन फाइलर मईशत का ख़ात्मा होगा। गैर मुनाफा बख्श इदारों की प्राइवेटाइजेशन होगी। शरपसंद अनासिर से आहनी हाथों से निमटने का फैसला हुआ है। ये 10 निकाती एजेंडा है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का, और अगले एक साल में 70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश की जाएगी। आर्मी चीफ ने कुछ और बड़ी अहम बातें कही हैं। सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने कहा कि सऊदी अरब पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहा है। यूएई के हवाले से भी इसी तर्ज की एक बड़ी सरमायाकारी एक्सपेक्टेड है। आर्मी चीफ ने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन सलमान से कह दिया है कि आपसे लिए गए 25 अरब डॉलर में से 10 अरब डॉलर वापस नहीं करूंगा, वो पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में रखूंगा। और ये FPPI के सदर हैं इरफान शेख, उन्होंने ये बात की है और उनके सोर्स से ये बात निकली है। आर्मी चीफ ने कहा कि मैंने MBS को बड़ा क्लियरली बता दिया है कि 25 अरब डॉलर दोगे पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के लिए, 10 अरब डॉलर तो हमने वापस कोई नहीं करने आपको। जाहिर है ये बात आप तभी करते हैं जब आपको किसी पर बहुत मान होता है। फिर ज़ुबैर मोतीवाला ने कुछ और बातें भी बताई हैं। जब हमने लॉ एंड ऑर्डर की बात की तो आर्मी चीफ ने DG रेंजेस को हुक्म दिया कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जाओ, करप्शन का ख़ात्मा करो, मैं आपको खुला ऑर्डर दे रहा हूँ। मतलब DG रेंजेस जो वहाँ पे बैठे थे, उन्हें सिपह सलार ने कहा कि मैं आपको खुल्लम खुला सबके सामने क्लैरिटी के साथ एक ऑर्डर दे रहा हूँ कि आप कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ जाएं और इसके साथ साथ करप्ट अनासिर के पीछे पड़ जाएं। अब बस आपने उन्हें छोड़ना नहीं है। आर्मी चीफ ने अपने बराबर बैठे कोर कमांडर कराची को भी मुखातिब किया और कहा कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अब 1 लीटर भी ईरानी तेल पाकिस्तान कराची में नहीं आना चाहिए। उन्होंने क्लैरिटी के साथ सबके सामने ओपन ऑर्डर्स जारी किए, DG रेंजेस को भी और कोर कमांडर कराची को भी। फिर आर्मी चीफ ने कराची के ताजरों को कहा कि आप कराची के करप्ट सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम इस सिस्टम के पीछे पड़ जाएंगे और हम इस सिस्टम का ख़ात्मा करेंगे। सिस्टम से मुराद अब क्या है, और कराची के अंदर और सिंध के अंदर जो करप्ट सिस्टम है, वैसे अपेरेंटली जो इससे समझ आती है वो आसिफ अली जरदारी का और पीपल्स पार्टी का एक बनाया गया करप्शन का ऐसा इकोसिस्टम है
جس میں سب ایکسل کرتے ہیں، سب کرپشن کرتے ہیں، سب مل کے کھاتے ہیں، سب مل کے ملک کو نوچتے ہیں، سب مل کے عوام کے حقوق پر، عوام کے خزانے پر، عوام کے پیسوں پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ زرداری صاحب کی کھاؤ اور کھانے دو کی پالیسی ہے، اور جو بھی آتا ہے جو بات کرتا ہے کرپشن کے خلاف اسے بھی کرپشن پر لگا دو۔ یہ جنیرک پرسیپشن ہے، اور اس بات سے بھی یہی بات اخذ کی جا رہی ہے کہ یہ بیسیکلی سندھ کا اور کراچی کا کرپٹ سسٹم ہے، جس کے پیچھے آرمی چیف نے یہ کہا کہ ہم پڑھیں گے اور اس سسٹم کو ختم کر کے دکھائیں گے، قبضہ مافیا کا خاتمہ کریں گے۔ ناظرین اکرام، اب اس شکنجے میں کون کون آتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان میں جو بھاری سرمایہ کاری آ رہی ہے اس سے ہماری آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جائے گی، کیونکہ آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کو قتل کر رہا ہے۔ یہ آرمی چیف کے الفاظ ہیں، اور یہ ویسے ریالٹی بھی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ریلیف دینا ہے لیکن عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہے آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے۔ ہمارے پاس سانس لینے کی بھی گنجائش نہیں۔ ہم نے آئی ایم ایف کے اس پروگرام کے بعد اس چنگل سے ایسے نکلنا ہے کہ بار بار کسی کے آگے ہمیں ہاتھ پھیلانے نہ پڑیں، ہم نے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کے دکھانا ہے۔ اب یہ ساری کی ساری باتیں آرمی چیف نے بڑی امپورٹنٹ کہی ہیں۔ آرمی چیف کو محمد بن سلمان نے یہ کہا زبیر موتی والا کے بقول کہ آپ کی پاکستان میں بیوروکریسی کے بہت زیادہ مسائل ہیں۔ یعنی آرمی چیف، اب ظاہر ہے اگر اتنی بڑی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں تو پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے، جو بیوروکریٹک سسٹم ہے پاکستان کے اندر، اس سسٹم پر بھی آپ کہہ لیں کہ شکنجہ کسا جائے گا۔ میٹنگ میں 8 سے 10 لوگوں کے نام لیے گئے اور کہا گیا کہ پہلے یہ موٹر سائیکل چلاتے تھے، اب یہ اس طرح کے ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پلان یہ ہے، اور آرمی چیف نے 8-10 لوگوں کے جو نام لیے اور ان کے بارے میں کہا کہ فلاں کو دیکھیں پہلے یہ موٹر سائیکل چلاتا تھا، آج یہ ارب پتی ہو گیا ہے۔ اس سے ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ ان پر ہاتھ ڈالا جائے گا۔ ندیم ملک نے عرفان شیخ سے پوچھا سوال کہ جن کے نام لیے کیا وہ سیاسی لوگ تھے، کیا وہ پولیٹیکل لوگ تھے جو 8 سے 10 لوگوں کے نام لیے، تو اس پر عرفان شیخ نے کہا کہ جی بالکل وہ سیاسی لوگ تھے۔ ناظرین اکرام، میں نے آپ کے سامنے 2-3 ہفتے پہلے ایک خبر رکھی تھی کہ ایک لسٹ بنائی گئی ہے سیاستدانوں کی۔ وہ سیاستدان تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہوں گے، وہ کرپٹ لوگ ہوں گے جن کی کرپشن کے قصے ہوں گے، ان کے میڈیا پر آنے پر پابندی ہوگی اور ان کی سیاسی جماعتوں کو بھی انفارم کر دیا جائے گا کہ ان کی اب پاکستان کی پولیٹکس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہی کریک ڈاؤن تھا جس کا ذکر کیا تھا اور جس کا پہلا شکار پیپلز پارٹی بن رہی ہے، اور اب پیپلز پارٹی اپنی کرپشن بچانے کے لیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنا رہی ہے۔ اچھا، یہی ڈیفرنس ہے، نواز شریف نے اپنی کرپشن بچانے کے لیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنایا اور عوام نے بائے نہیں کیا، عوام نے اس بیانیے کو بالکل ریجیکٹ کیا۔ پیپلز پارٹی بھی یہی کر رہی ہے، عوام اسے بھی ریجیکٹ کر رہی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کا ڈیفرنٹ کیس ہے۔ پی ٹی آئی کرپٹ نہیں ہے، عمران خان کرپٹ نہیں ہے، اور obviously اس کے اندر پھر اٹ از ویری ڈیبیٹیبل۔ عمران خان اپنی کرپشن بچانے کے لیے تو یہ سب نہیں کر رہے، اس لیے عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون۔ یہ چیز آپ یاد رکھیں۔ اب پہلا شکنجہ پیپلز پارٹی کے گرد کسا جا رہا ہے، اور اکنامک ریوائیول اور دیگر چیزیں بھی ہیں۔ آرمی چیف کے حوالے سے یہ بھی شیخ عرفان جو صدر ایف پی سی سی آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ آرمی چیف نے کہا ہے کہ میں سوشل میڈیا پر ایک ٹاسک فورس بنا رہا ہوں، خصوصی طور پر جتنے بھی کی بورڈ واریئرز ہیں، جتنے بھی کی پیڈ واریئرز ہیں، ان کو ہم کنٹرول کریں گے۔ یعنی سوشل میڈیا پر بھی مایوسی جو پھیلائی جاتی ہے اس کے حوالے سے آرمی چیف نے یہ بات کہی، اور میں ایز اٹ از چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ابھی میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کر رہا۔ آرمی چیف کی ملاقات میں کراچی میں قبضہ مافیا اور کرپشن پر بات ہوئی، لاہور میں گڈ گورننس کی بات ہوئی کہ بیوروکریسی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ انہوں نے اور اس بیوروکریسی کی وجہ سے سعودی عرب کی جو انویسٹمنٹ ہے، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ محمد بن سلمان نے شکایت کی آرمی چیف سے کہ پاکستان کی بیوروکریسی بڑے بیچ میں مسائل اور روڑے اٹکاتی ہے۔ ظاہر ہے عمران خان کے دور میں سارا کام بیوروکریسی نے روکا ہوا تھا۔ اب ملک کے معروف صنعت کار زبیر موتی والا کے بقول جنرل عاصم منیر کا ماننا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کی تینوں سیاسی جماعتیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، ایک جیسی ہیں،
ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ ان میں فرق ہے تو وہ غلط کہتا ہے. یہ شیخ عرفان کا کہنا ہے، جبکہ زبیر موتی والا نے بھی اسی طرز کی بات رپورٹ کی ہے کہ آرمی چیف کے مطابق ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان کے ساتھ حقیقی معنوں میں اوریجنلی مخلص نہیں ہے. یہ آرمی چیف کی اپنی ذاتی سوچ ہے. میں فی الحال اس ویڈیو میں حافظ ڈاکٹرائن کی بات کر رہا ہوں. اس کے حقائق آئندہ آنے والے دنوں میں مزید بھی سامنے رکھوں گا. ویسے آرمی چیف نے نواز شریف کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں کی. البتہ جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ آرمی چیف نے کہا کہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے بہت زیادہ چیزیں ٹھیک کی ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ اگر کبھی گنجائش پیدا ہوئی بھی تو نواز شریف کے لیے شاید گنجائش پیدا نہ ہو. اور سائرہ بانو نے ایک بات کہی تھی کہ نواز شریف کیوں واپس نہیں آ رہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ رشتے والوں کو چھوٹی بہن پسند آ گئی. تو چھوٹے بھائی کی بھی پسندیدگی ایز کمپیئر ٹو بڑا بھائی زیادہ ہے، اور بڑے بھائی نے بھی ظاہر ہے پھر سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ اپنا لیا ہے. آلدو وہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جب کمان سنبھالی اور اس کے بعد ایک شہداء کی تقریب ہوئی، اس میں جنرل باجوہ کو اپنے ساتھ بٹھایا تھا. اس وقت نون لیگ والے کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بڑا کلیئر میسج ہے کہ جنرل باجوہ پر تنقید نہ کریں. اب چونکہ نواز شریف بھی جنرل باجوہ کو ہدف تنقید بناتے ہیں، تو کیا یہ میسج ان کے لیے بھی ہے؟ یہ ایک اکراس دا بورڈ اوور آل میسج تھا. لیکن اب جب جنرل عاصم منیر نے اپنا ڈاکٹرائن واضح کر دیا ہے، اپنی پالیسی واضح کی ہے، پاکستان کے ٹاپ کے صنعت کاروں کو اعتماد میں لیا ہے اور پاکستان کے حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان کی اکانومی ریوائیو کرے گی. اچھا، اس میں کاکڑ صاحب نے بھی ایک بات کی. انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور یو اے ای میں 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے، اور یہ سرمایہ کاری پاکستان میں اگلے 1 سے 2 سال میں آئے گی. تو وہی آرمی چیف والی بات ہے. آرمی چیف نے یہ پہلے کنفرم کر دیا، وزیر اعظم بھی یہ بتا رہے ہیں. اچھی چیز ہے، پاکستان کے دوست ممالک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں اور یہ چیزیں اس طرف کو نہ جائیں. لیکن اس میں ایک چیز جو امپورٹنٹ اور قابل ذکر ہے، وہ سپہ سالار کی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک ہی سکے کے 2 یا 3 رخ ہیں. انہوں نے اس حوالے سے جو ایک پالیسی واضح کی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. اصل چیز تو کامیابی کا حصول ہے. محض کسی کو اچھا یا برا قرار دینے سے کچھ نہیں ہوتا. پچھلے 16 ماہ کے تجربات آپ کے سامنے ہیں. اب اگر یہ ڈاکٹرائن فروٹفل ہوتے ہیں تبھی عوام جنرل صاحب کی بات سے اتفاق کرے گی، ورنہ اس سے پہلے باجوہ ڈاکٹرائن اور اس کے آفٹر شاکس ہم ابھی تک محسوس کر رہے ہیں. جو چیزیں اویلیبل تھیں وہ ایز اٹ از ناظرین کرام میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اب انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ان تجربات سے حاصل ہونے والے نتائج آنے پر ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.